آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کا جو آپ کو بیعت رضوان میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ حدیبیہ کا مقام ہے جہاں پر صلح حدیبیہ کا وہ معروف تاریخی واقعہ اور معاہدہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار مکہ کے درمیان، اور وہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، جس کی اور بھی شکیں تھیں جو حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر اس وقت تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ اس حوالے سے اس مقام پر اس واقعہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جڑی ہوئی وہ عظمت اور فضیلت جو آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر معروف ہو جاتی ہے، یہ روایت بھی موجود ہے۔ دوسری طرف یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کفار مکہ کی طرف بھیجنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ جو 1400 یا کم و بیش اہل ایمان حضور کے غلام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ان کی تربیت کی جائے، کچھ ان کے عزائم کو مزید طاقت بہم پہنچائی جائے، ان کے عزم اور ارادے کو دیکھا جائے، اور انہیں اللہ کی راہ میں اپنے جان مال اسباب سب کچھ قربان کرنے کی بیعت لی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس واقعہ کے تاریخی پس منظر کے طور پر ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ ان سے بیعت لے رہے ہیں، اور اوپر آپ کا دست مبارک ہے اور نیچے صحابی کا دست مبارک آتا ہے، اور یوں آپ بیعت لے رہے ہیں، اور وہ بیعت تھی کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال اسباب سب کچھ لٹا دیں گے، حتیٰ کہ جان کی قربانی کی نوبت بھی آئی تو جان بھی وار دیں گے، نچھاور کر دیں گے۔ یہ جذبے ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر واری واری جانے کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسے قرآن نے بیعت رضوان کہا، حدیث کی کتب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نمائندہ، اپنا سفیر بنا کر بھیج چکے تھے کفار مکہ کی طرف، اور یہ بیعت ہو رہی ہے، تو اور اس پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر اپنی جس رحمت کا اور جس محبت کا اور جس کرم کا اظہار فرمایا، اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ اتاری، فرمایا بے شک جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیعت محض آپ سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ بیعت اللہ سے ہو رہی تھی۔ تو سوال پیدا ہوا کہ بیعت تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے، اللہ تو نہیں لے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یوں بیان فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہر صحابی کے دست مبارک پر جو اوپر والا ہاتھ تھا، آپ کا دست مبارک تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکماً حضور کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، ورنہ اللہ تو ہاتھ سے بھی پاک ہے چونکہ یہ جسمانی عضو ہے اور وہ جسم سے پاک ہے، مگر شرف عطا فرمانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک قرار دیا، اور فرمایا اوپر والا ہاتھ تو اللہ کا تھا، اور یہ صحابہ کرام کو اعزاز عطا ہوتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہو رہا ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک دیکھ رہی ہے کہ جو جو مدینہ سے چلے تھے وہ سب تو یہاں ہیں، مگر عثمان کو تو میں نے خود اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ اہل مکہ کے ہاں، کفار مکہ کے ہاں عثمان اور اس کے گھرانے کا، عثمان اور اس کے قبیلے کا ایک بڑا احترام تھا، اکرام تھا، رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ ان کی بات کو کوئی لائٹ نہیں لے سکتا تھا، وہ حضور کے بھی معتمد تھے، آقا علیہ السلام کا بھی انہیں اعتماد حاصل تھا اور آپ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور کفار میں بھی ان کا ایک ریگارڈ تھا آپ کے قبیلے کی وجہ سے، آپ کے ذاتی شرف کی وجہ سے۔
تو آقا علیہ السلام کی نگاہوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نہ پایا تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہی دوسرا ہاتھ مبارک اپنے ہی ہاتھ مبارک کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ اے اہل حدیبیہ تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ اب میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ جو شرف ہے بیعت کا تو قیامت تک آنے والے اہل ایمان بیعت رضوان والوں کو اسی خاص شان کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس میں عثمان شامل نہ ہوں، وہ محروم ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہی دست مبارک کو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہی ہاتھ کے ساتھ بیعت کی۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اس واقعہ کے بیعت رضوان کے پس منظر کے طور پر جہاں یہ بات کہیں ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، عین ممکن ہے کہ یہ بھی ایک سبب ہو اس بیعت کے لینے کا، جہاں آقا علیہ السلام اس بیعت کے اور بھی کئی اسباب کو دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام سے عہد لیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کے جذبہ جہاد کو ابھارا جائے اور ان کی کمٹمنٹ کو اسلام کے لیے مزید پختہ کیا جائے۔ یہ ساری حکمتیں بھی بیعت رضوان کے پیچھے موجود تھیں، اور عین ممکن ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر بھی ہو، مگر آقا علیہ السلام کا اپنا دست مبارک پیش کر دینا یہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ میرے آقا اپنے علم مبارک سے اور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ عثمان زندہ ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ کو پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ نسبت عطا فرما دی، اور پھر وہ بیعت رضوان میں یوں شامل ہوئے۔